کو آوارہ کر دیا، آج آنکھوں کو گندا کر دیا، آج فکر و نظر کو گندا کر دیا۔ اللہ اللہ، کوئی پکچر کا پوسٹر، کوئی گندی فلم، کوئی گندی پکچر، کوئی گندی تصویر، کیا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آؤ، میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، جس نبی کے نام پر جان دینے کی باتیں کرتے ہو، جس نبی کے نام پر جان قربان کرنے کی باتیں کرتے ہو، آؤ، اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ سچے سچے نبی، صادق و مصدوق میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی، یعنی مجرمانہ نظر ڈالی، گندی نظر ڈالی، اللہ اللہ، نظریں تو پڑتی ہی رہتی ہے، لیکن اگر چھوٹی پر پڑے تو بچی بیٹی کی طرح دیکھ لینا، اگر برابری والی پر پڑے تو بہن کی نظر سے دیکھ لینا، بڑی عمر والی پر پڑے تو ماں کی نظر سے دیکھ لینا، لیکن ابھی نظر سے دیکھتا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو دیکھنا نہیں چاہیے، نظریں جھکا لینا چاہیے، اللہ اللہ، لیکن اگر نظر پڑ بھی جائے، یا چھوٹی ہے تو بیٹی کی طرح، برابر ہے تو بہن کی طرح، بڑی ہے تو ماں کی طرح، اللہ اللہ، لیکن جگہوں کا تقدس گیا، نگاہوں کا تقدس گیا، عورتوں کو آج تکتے ہیں، پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، جس نے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، مجرمانہ نظر سے دیکھا، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں داخل کی جائے گی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں داخل کی جائے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ تیز ہے، اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی جنہوں نے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، جنہوں نے گندی فلموں کو دیکھا، جنہوں نے گندی تصویروں کو دیکھا۔ تھوڑی دیر تصور تو کرو، جب رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، رسول اللہ کے کہنے پر اسلام کو دین حق مانا، وہی رسول فرما رہے ہیں، اگر تم نے آنکھوں کا مس یوز کیا، تم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، تو آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی سوچا، کبھی تصور کیا، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اگر رات کی تاریکیوں میں زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو، کبھی سوچا تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی؟ آپ بتائیں تو صحیح، اگر پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں چلا جائے تو کیا ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اگر بہن یا بیٹی یا بیوی پیاس کاٹ رہی ہو، اس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ میں چلا جائے تو کیا وہ پیاس کا ذرہ آنکھ برداشت کر پاتی ہے؟ آنکھیں لال لال ہوتی ہے، آنکھیں رونے لگتی ہے۔ اگر کوئی تنکا ہماری آنکھ میں چلا جائے تو کیا وہ تنکا برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں نہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جو آنکھ اپنے خود کے پلک کا بال برداشت نہ کر سکے، جو آنکھ ننھا سا دن کا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھ پیاس کے ننھے ننھے ذرات برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس وقت اپنا بنے گا کیا؟ اس وقت اپنا حال کیا ہوگا؟ کیوں جہنم کی راہ پہ جا رہے ہو؟ کیوں جرائم کی راہ پہ جا رہے ہو؟ اور سن لو، آج لوگ کہتے ہیں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، جلسے ہر دن بڑھ رہے ہیں، ہر دن ہندوستان میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، لیکن لوگ سن کے جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ وجہ عمل کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی، فرمایا گیا جو اپنی آنکھوں سے پاپ اور جرائم دیکھتے ہیں، اللہ ان سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی یہاں تک فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی یہاں تک فرماتے ہیں، اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں دیواروں پر، رسیوں پر، تو عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑے بھی نہ دیکھا کرو، کیونکہ اس کو دیکھنے سے بھی دل کے اندر پاپ اور جرائم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی یہاں تک فرماتے ہیں، اگر تجھے بکری کا دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے تو تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچایا کر۔ جس مذہب میں بکری کا تھن دیکھنا، بکری کا تھن دیکھنے سے بچنا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اس مذہب کے اندر زنا دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر گندی فلمیں دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے
کبھی نشہ، کبھی شباب، کبھی کیا، کبھی گیم، کبھی کیا، کبھی کیا، کبھی کیا، اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لو اور نشے سے بچو۔ نشہ تباہ کر رہا ہے، نشہ قسطوں میں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے، اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا دنیا میں بدترین بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں جو اس کا انجام ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، ایک گھونٹ، اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح۔ صرف ایک گھونٹ جس نے شراب کا پیا، جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا، وہ قبر سے اٹھے گا یا تو چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح۔ مجھے بتاؤ، اگر چہرے پر پھنسی نکل جائے تو میرا جوان بے چین ہو جاتا ہے، اسکول نہیں جاتا، کالج نہیں جاتا، دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا۔ چہرے پہ پھنسی نکل، چہرے کی پھنسی لے کر ولیمے میں نہیں جاتے، چہرے کی پھنسی لے کر اسکول اور کالج نہیں جاتے۔ اگر نشہ کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح شکل ہو گئی تو وہ منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جاؤ گے؟ کس طرح جاؤ گے؟ شب برات آ رہی ہے، آؤ اللہ سے صلح کر لو۔ میں جلدی جلدی بات مکمل کرنے لگا ہوں، تو یاد رکھنا، جن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں، نمبر ایک، جو شراب کا عادی ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر دو، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اللہ سے عہد نہ کر لے۔ آج کتنے جوان ہیں، توجہ کرنا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کتنے جوان ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہتے ہیں۔ اگر دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جائیں گے، ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، پہلے میں پیسہ دوں گا، پہلے میں پیسہ دوں گا، پہلے میں۔ بہت اچھی بات ہے، خرچہ کرنا چاہیے دوستوں پر، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، دوستوں پہ خرچہ کرنے والوں، جب یہ تم ہی گھر پہ آتے ہو اور پتا چلتا ہے کہ ابا بیمار ہے، امی بیمار ہے، تو ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے، کیا تیرا باپ نہیں ہے تو نہیں خرچہ کر سکتا؟ کیا تیری ماں نہیں ہے تو نہیں خرچہ کر سکتا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، وہاں تو ہر بندہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا دوستوں پہ خرچہ کرنے کے لیے، اور یہاں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، تو خرچہ کر، تو خرچہ کر، تو خرچہ کر۔ سن لو، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے، ماں باپ کے لیے دل چھوٹا کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور یاد رکھنا، کچھ بھی بن جاؤ، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر خدا کو منانے کی فکر کرنے والوں دھوکے میں ہو، نرے دھوکے میں ہو۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو میری بات بری بھی لگتی ہے، لیکن مجھے برا لگنے، اچھے لگنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ میں جو حق کہوں، جو حق کو سمجھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، اور مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہو تو میرے علماء میری پشت پر موجود ہے اصلاح کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ علماء کا ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، سیدوں کا ہاتھ چومنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھکا دیتے، پیروں کا ہاتھ چومنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھکا دیتے۔ بہت پیار ہے، نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں منع نہیں کرتا، سب کی عظمت سراخوں پر، لیکن پیروں کا، سیدوں کا، علماء کا، اماموں کا ہاتھ چومنے والوں، کیا کبھی گھر میں اپنے ابا کا بھی ہاتھ چومتے ہو؟ کیا کبھی گھر میں اپنی امی کا بھی ہاتھ چومتے ہو؟ اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہاں چومنا کام نہیں آئے گا۔ ارے یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں میرے بھائی، وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے اکیلا اور تنہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، ارے اس باپ کا سینہ خوشی سے کتنا پھولتا ہوگا جس کا بیٹا لوگوں کے سامنے اس کے باپ کے ہاتھ چومتا ہوگا۔ اس ماں کے سینے میں کس قدر خوشی کی لہریں موجیں مارتی ہوگی جس کا بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہوگا۔ یاد رکھنا، میں سچی سچی بات بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کو، سن لو، اگر میں تمہارے لیے دعا کر دوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے۔ میرا اللہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ یہ علماء، یہ اللہ والے لوگ اگر تمہارے لیے دعا کرے، زیادہ تر تو قبولیت ہی کی امید ہے، لیکن وہ اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، ہر دعا رد ہو سکتی ہے تمہارے حق میں کی جانے والی۔ تمہارا امام دعا کرے، تمہارا پیر دعا کرے، تمہارا پڑوسی دعا کرے، تمہارا دوست دعا کرے، اگر اللہ چاہے قبول کرے۔ وہ اللہ ہے جس کا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رد کرتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، ایک ایسی گارنٹی
تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ایسی مقبول دعائیں چھوڑ کر اللہ اکبر آپ ہمارے پیچھے پڑے ہو. یقیناً علماء سے دعا لینا چاہیے, مشائخ سے دعا لینا منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن پہلے اپنے گھر میں لے. تیری جنت تیرے گھر میں میرے بھائی, تیری جنت تیرے گھر میں. ماں باپ کو راضی کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آقا یہ بتائیں کہ اللہ راضی ناراض ہے کیسے پتا کریں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے اللہ بھی راضی ہے, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اس لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. آپ تو پورا چارٹ لے کر بیٹھے, صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے, کلمہ شریف پڑھ لیا ہے, درود شریف پڑھ لیا. جو پڑھتے ان کی بات کرتا ہوں, آج تو میری قوم پڑھتی بھی نہیں. شب برات کا مطلب پٹاخے پھوڑنا, شب برات کا مطلب رات بھر جاگنا. رات بھر جاگنے کی رات سمجھتے لوگ, بھائی جاگنے کی رات نہیں ہے, وہ عبادت کی رات ہے. ہاں جاگنے اور عبادت کے فرق ہے نا, عبادت کی رات ہے وہ. جاگ تو انسان ہوٹل میں بیٹھ کے بھی گزار سکتا ہے, انسان جاگ تو کھیل کود کر بھی گزار سکتا ہے. تو عبادت کی رات میں عبادت کرو. تو جو نہیں کرتے ان کا تو ٹھکانہ نہیں, جو کرتے ان سے کہہ رہا ہوں پہلے یہ کرو, ماں باپ کو راضی کرو, پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. ایک بات یاد آئی, پھر بات آگے بڑھتی ہے. اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے کعبۃ اللہ بھی جائے تو بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. آج کل لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر پسند کی شادیاں کر رہے ہیں. کہتے تمہیں کیا سمجھتا, تم تو بڈھے ہو گئے, تمہیں تو کچھ سمجھتا ہی. وہ جس نے پیدا کیا, تربیت کی, پورا شباب قربان کر دیا, جوان بیٹا اپنے باپ کو کہتا تجھے کیا سمجھتا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم اصلاح کی بات سن کر کے ہنستی. اس کا مطلب انہیں یہ خیال ہے کہ انہوں نے دل پہ لینا ہی نہیں ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ احتساب اور رونے کا مقام ہے کہ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ جاؤ تو بھی اللہ نہ ملے اور اللہ ناراض ہو. اس سلسلے میں بقی ابو اللہ سمرقندی نے ایک حکایت لکھی ہے, اس کو سنے دل کے کام. ایک اللہ کے ولی تھے, ولی کی بات کرو, میری آپ کی بات نہیں, اللہ کے ولی تھے. ماں کے پاس آئے, امی مجھے بہت یاد آتی ہے, کعبۃ اللہ کی عمرہ کے لیے جانا ہے. ماں نے کہا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, تو عمرہ کے لیے جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ نہیں جانا, نہیں جانا عمرہ کے لیے. انہوں نے سوچا امی تو امی ہے, کہہ رہی نہیں جانا, عمرہ کے لیے تو جا رہا ہوں, کعبۃ اللہ تو جا رہا ہوں, طواف کے لیے تو جا رہا ہوں, عبادت کے لیے تو جا رہا ہوں, امی کی نافرمانی کر کے جاؤں گا تو ہونا کیا ہے. انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی, پلان کیا. کیا پلان کیا سنو. پلان یہ کیا کہ دن بھر سفر کروں گا, رات بھر نفل پڑھوں گا, اس طرح کعبے جاؤں گا. دن بھر سفر کیا, رات کو ایک گاؤں میں پہنچے, وہاں نفل شروع کی. رات کو ماں کو حاجت پیش آئی اپنے بیٹے کی. فرمایا او فلاں, آواز نہیں آئی. او فلاں, آواز نہیں آئی. او فلاں, آواز نہیں آئی. تو ماں ہو, جس کو پیار ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے, دل بڑا نازک ہوتا ہے. آئینہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے, شیشہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے, اس سے بہت کمزور ہوتا ہے. غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خش, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے. دل بڑا نازک ہوتا ہے. ماں نے 3 بار پکارا بیٹے کو, جواب نہیں آیا. اچھا میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ پہنچا. ماں کی ممتا تھی نا, میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ گیا. پھر نظر اٹھی اور ممتا بھرے دل کی آ نکلی, مولا میرے منع کرنے پر بھی کعبہ گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. یاد رکھ, بددعا تو یوں بھی کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت تباہ کرتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو, کہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. بددعا تو کسی کی بھی تباہ کرنے والی ہو. زندگی میں کبھی کسی کی بددعا نہیں, ہو سکے تو جانوروں کی بھی بددعا مت لینا, جانوروں کو بھی ستانے سے بچنا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم. اگر گاڑی چلا رہے ہو, کار چلا رہے ہو, بائک چلا رہے ہو اور کتا مر کے پڑا ہے تو اس مرے ہوئے کتے پر بھی گاڑی چلانے سے بچنا. کوشش یہ کرنا
ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر چلے جانا، کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش. لیکن اگر بچ سکتے تو بچو، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا. لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلتے ہیں اور اس پر اتنا چلتے ہیں کہ اس کا قصہ ہی کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا بھی خیال. اپنا مذہب صرف تصویر مسلح کا نام نہیں، اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلاؤ. توجہ ہے آپ کی، مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ. آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے. اندازہ تو کریں یہ اپنے مذہب کا حسن. لوگ بکرے اپنے مذہب کے خلاف بکنے دو، یہ سیاست ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے. تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے. کہ ماں کی بددعا تھی. ماں تو بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو. ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا. دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے نوجوان. ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح.